بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اور تمہارے گرد بعض اعرابی منافق ہیں اور بعض اہل مدینہ وہ نفاق پر ڈٹ چکے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، انہیں ہم جانتے ہیں، ان قریب ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور بعض دوسرے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، انہوں نے نیک کاموں کو دوسرے برے کاموں کے ساتھ ملا دیا، ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کے باطن کو صاف کریں گے، اور آپ ان پر صلاۃ بھیجیے، بے شک آپ کی صلاۃ ان کے لیے باعث اطمینان ہے، اور اللہ بہت سننے والا، بے حد جاننے والا ہے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو لیتا ہے، اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ چند آیات طیبات سے مسلسل مدینہ کے ماحول کی کچھ اندر کی کارروائیاں ایمان کے حوالے سے یا پھر منافقت کے حوالے سے ہم سماعت کر رہے تھے۔ منافقت کا عنوان چلتے چلتے درمیان میں اللہ تعالی نے مدینہ میں رہنے والے ایمان والوں کا حوالہ بھی ارشاد فرمایا۔ مراد اصحاب رسول تھے، جس پر میں نے 3 نشستوں میں مختصر کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے ایمان میں مہاجرین اور انصار، ان سب سے اللہ تعالی راضی ہے۔ یہ درمیان میں ایمان کا عنوان قرآن حکیم نے قائم فرمایا، اور اس کے فوراً بعد اب سے پھر منافقت کا حوالہ اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے۔ پہلی آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مدینہ کے ماحول میں بھی کچھ لوگ ہیں جو منافق ہیں، اور مدینہ کے اردا گرد جو مختلف چھوٹی چھوٹی بستیاں اور علاقہ جات ہیں ان میں بھی کچھ لوگ منافق ہیں۔ پہلی بات پہلی آیت میں کہی گئی، اور پہلی آیت میں دوسری بات یہ کہی گئی کہ وہ اپنے نفاق میں اتنے چالاک ہیں
منافق ہونے میں اتنے شاطر ہیں کہ محبوب پاک آپ کے پاس نبوت کی فراست، ذہن اور اللہ تعالیٰ نے جو سوچ اور سمجھ کی جولانیاں آپ کو عطا فرمائیں، وہ سب کے ہوتے ہوئے یہ پھر بھی منافقت میں کچھ نہ کچھ اپنا پہلو چھپانے کا اہتمام کر ہی لیتے ہیں۔ لیکن ہم ان سب کو جانتے ہیں، ان کو ہم 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ پہلی آیت آپ نے اجمال کے ساتھ سماعت کر لی۔ پہلی آیت میں ایک تو یہ کہا گیا مدینہ میں بھی کچھ منافق ہیں اور کچھ منافق مدینہ کے علاقے سے جو اردا گرد بستیاں ہیں ان میں ہیں۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ وہ منافقت میں اتنے تیز ہیں کہ آپ انہیں نہیں جانتے وہ کہاں کہاں سے شرارتیں کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو بہر کیف جانتے ہیں۔ اور تیسری بات میں منافقوں کی سزا اور جزا بیان فرمائی گئی، ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے اور اس کے بعد بڑے عذاب کی طرف انہیں لوٹا کر کے تو لے جائیں گے۔ اس آیت سے ہم کیا سیکھنا چاہیں گے یا تھوڑا سا کیا سبق حاصل کرنا چاہیں گے؟ منافقت کا حوالہ اگرچہ کئی گزشتہ نشستوں میں ہم سیکھ چکے ہیں، ان کی شرارتوں کے حوالہ جات، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کا بغض باطنی، ان کا پھر رسوا ہونا، یا پھر رسول اللہ کے خلاف انہوں نے خفیہ جو پلاننگز کی ہوتی تھیں تو نقصان پہنچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب پاک کو بچا لینا، یہ سب باتیں ہم گزشتہ میں کئی بار سماعت کر چکے ہیں۔ تو پھر آج کم از کم اس آیت کا حق ادا کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا کیا سیکھنا چاہیں گے؟ آئیے میرے دوست، جو سبق میں آج پہلا آپ کی خدمت میں لانا چاہوں گا، ہم پاکستان کے لوگ، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں ادب عطا کیا۔ اہل سنت والجماعت کے ساتھ جتنے بھی لوگ تعلق رکھنے والے ہیں، ہم آج بھی رسول پاک علیہ السلام کی نسبتوں کو دل و جان سے، عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کوئی وہاں کی مدینہ کی کھجور لا کر ہمیں دے دے تو ہم سارے ہی یقیناً محبت سے اسے وصول بھی کرتے ہیں اور احترام سے اسے کھاتے بھی ہیں۔ وہاں کے چند قطرے زمزم کے میسر ہو جائیں تو ہم اس کے ساتھ بھی اپنے ایمان کا گہرا تعلق جانتے ہیں۔ الغرض بات یہ ہے کہ مکہ یہ بھی ایمان کا مرکز ہے اور مدینہ یہ بھی ایمان کا مرکز ہے، تو ہم ان دونوں شہروں سے اللہ کے فضل سے بڑی عقیدت مندیاں رکھتے ہیں۔ یہاں تو ہم دعائیں کر کر کے اے اللہ حالات کھول دے، اسباب پیدا کر دے، ہم جانا چاہتے ہیں تو التجائیں کر کر کے وہاں جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو میں نہیں کہنا چاہتا تھا، بتانا یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ادب کی کہانی کچھ ایسا موقع بھی آ گیا کہ وہاں لوز ہوتی ہمیں محسوس ہوئی، اور ادب میں یا احترام میں یا عقیدت مندی میں ہم تھوڑا سا لائن سے ذرا ہٹے بھی ہیں، اور اس ہٹنے کو ہم جان نہ سکے کہ ہم لائن سے ہٹ چکے ہیں۔ میری مراد کیا ہے؟ میری مراد یہ ہے کہ مکہ کی عقیدت مندی اپنے مقام پر، مدینہ شریف کی محبت اپنے مقام پر، تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ بات بھی جان لی، ہم لوگوں نے خود ہی یہ بات بھی جان لی کہ جو مدینہ میں رہے باہر کا بندہ وہ صحیح ہے، جو مکہ میں رہے باہر کا بندہ وہ صحیح ہے۔ یہ جملہ بھی ابھی آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ جب پھر وہاں 6 مہینے رہنے والے یا 7 مہینے رہنے والے یا کچھ عرصہ بھی وہاں کے رہنے والے جب پاکستان میں واپس آتے ہیں تو ان کے حالات کچھ ذرا بدلے سے ہوتے ہیں، ان کی نمازوں کے حالات ذرا کچھ اب اور ہو چکے ہیں، پہلے کچھ اور ہوتے تھے، کچھ عجیب سا کام ہے مزید وہ جو اب کرنے لگ گئے ہیں، یا پھر پہلے کرتے ہوتے تو اب چھوڑ چکے ہیں، تو کچھ پلس کر دیا اور کچھ نکال دیا۔ یہ ہماری ادب اور عقیدت مندیوں کی کہانیوں میں چل رہا ہے۔ پوچھنے پر بھائی یہ کیا ہوا آپ کو؟ کل تک تو آپ یہ عمل یوں کیا کرتے تھے، آج آپ یوں کر رہے ہو۔ ان کا جواب کیا ہے؟ ہم نے مدینہ میں دیکھا لوگ ایسا کرتے تھے، ہم نے مکہ میں دیکھا لوگ ایسا کرتے تھے۔ آپ نے محسوس کیا یہ وہ تصویر جو میں نے آپ کے سامنے کہی، یہ تصویر آپ نے بھی کئی بار دیکھی ہوگی۔ کیا مدینہ کے جو رہنے والے ہیں وہ مذہب ہیں؟ مدینہ کے انسان کیا وہ دین ہے؟ یا مدینہ میں رہنے والے مذہب کا ٹائٹل کیا وہ ہیں؟ جو کچھ وہ کریں گے وہ صحیح ہوگا، جو وہ نہیں کریں گے وہ صحیح ہوگا؟ کیا مکہ میں رہنے والے کیا وہ سارے ایسے زبردست اور خالص درجے کے مسلمان ہیں کہ جو وہ کریں گے وہ صحیح ہے، اور جو ہم یہاں قرآن و سنت میں سیکھ کر جائیں تو وہ غلط ہے، چونکہ مکہ والوں نے کیا اور چونکہ مدینہ والوں نے کیا؟ کیا ان کا کرنا یہ صحیح ہوگا؟ اگر میں آپ سے 2-3 کویسچن کر لوں تو آپ کا ذہن فوراً ذرا تل ملا سا جائے گا کہ
کہ معیار مدینہ میں رہنے والے نہیں ہیں، معیار آقا حضور رحمت عالم کی ذات اقدس ہے. دین مکہ میں رہنے والے نہیں ہیں، دین وہ تھا جو رسول اللہ دے کر گئے مکے والوں کو بھی اور ہم سب کو بھی. وہ آج قرآن کی صورت میں ہم سب کے پاس موجود، وہ حدیث شریف کی صورت میں ہم سب کے پاس موجود. وگرنہ جو پرانے ہو کر آئے یا جو ابھی سے ہو کر آ رہے ہو تو قرآن حکیم کو پاؤں پر رکھنا، کیا تم یہ کہو گے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے کیونکہ مکہ مدینہ والے کر رہے ہیں؟ یا پھر قبلہ کو پاؤں کر لینا، آپ کیا یہ جانو گے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے کیونکہ یہ مدینہ والے کر رہے ہیں؟ یہ میں نے دو مثالیں کم از کم وہ آپ کے سامنے کہیں کہ جس سے آپ بھی انکار نہیں کر سکتے ہو. آئیے جو بات میں کہنے کے لیے یہ 10-12 جملوں کی تمہید قائم کر رہا تھا وہ جانیے کہ مدینہ عظیم ہے، مدینہ میں رہنے والے مسلمان بھی عظیم ہیں اگر وہ حضور رحمت عالم کی تعلیمات پر رہیں تو. یہ دلیل نہیں ہے کہ چونکہ فلانا مدینہ میں رہتا ہے وہ ٹھیک ہی ہے، یہ مدینہ میں رہنا دلیل نہیں ہے ٹھیک ہونے کی. مکہ میں رہتا ہے فلانا لہذا وہ ٹھیک ہی ہے، یہ دلیل نہیں ہے. میں نے یہ بات کہاں سے سیکھی ہے؟ رب کائنات نے کہا آج ہم جب جاتے ہیں تو رسول اللہ کا دیدار تھوڑا کرتے ہیں، نہیں کرتے. رسول اللہ کا کلام تھوڑا سنتے ہیں. آج وہ آواز اللہ کی طرف پوشیدہ ہو چکی، نہ ہم وہ اپنے کانوں سے رسول اللہ کی آواز سنیں، نہ رسول اللہ کا دیدار کریں. لیکن وہ ماحول جس کا قرآن حوالہ دینا چاہتا ہے، تب خود رسول اللہ سامنے ہوا کرتے تھے، وہی سامنے نازل ہوا کرتی تھی. جبریل امین کا کئی بار حاضر خدمت ہونا یہ ہوا کرتا تھا. تو اتنے عظیم الشان اور زبردست ماحول میں بھی قرآن حکیم نے کہا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اسی مدینہ میں منافق بھی رہتے تھے. تو آپ نے جانا مدینہ میں رہنا ایمان کی نشانی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ مدینہ میں رہنا یہ ایمان کی نشانی ہے. اسی مدینہ میں رسول اللہ کے ہوتے ہوئے، وحی کے نازل ہوتے ہوئے تو منافق لوگ تو رہتے تھے اور رسول اللہ کے ساتھ وہ شرارتیں بھی کرتے تھے. اگر میں کوئی غلط لفظ میرے منہ سے نکلنے والا تھا، میں وہ اللہ نے مجھے بچا لیا. محراب اور منبر کی شان کے لائق جو لفظ نہ ہو ہمیں بہر کیف اس سے اجتناب ہی برتنا چاہیے. تو پھر جانیے کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے وہاں منافق اور بدتمیز انسان رہ سکتے تھے تو آج تو پھر رسول اللہ علیہ السلام کسی اور شان سے وہاں ہے نا، اپنے ظاہری وجود کے ساتھ تو نہیں ہے نا. تو پھر یہ بات جاننی چاہیے کہ آج بھی ایسا ہے کہ مسلمان بھی ادھر رہتے ہیں اور منافق درجہ بھی ادھر کے لوگ بھی ادھر رہتے ہیں. یعنی اچھے برے لوگ سارے آج بھی مکہ میں رہتے ہیں اور آج بھی مدینہ میں رہتے ہیں. جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہہ دیا کہ قرآن حکیم کو پاؤں پر رکھ لینا، قرآن پاک کو جوتوں پر رکھ لینا، قبلہ کی طرف پاؤں کر دینا، کیا انہیں ہم خراج عقیدت پیش کریں کہ چونکہ تم مکہ والے ہو تمہیں سلام ہو جائے، کہ چونکہ تم مدینہ میں رہتے ہو تو تمہیں سلام ہو جائے؟ لہذا میرے دوست واپس پلٹیے، جو قرآن حکیم مکہ میں ہے وہی مدینہ میں ہے، وہی پاکستان میں ہے. تو جس تفصیل سے، جس ترتیب سے اکابر علماء کی روشنی میں آپ قرآن سیکھیں، آپ کا مذہب وہ ہے. وہاں جا کر بدل نہ جایا کرو کیونکہ مکہ والے ایسے کرتے ہیں، وہاں جا کے بدل نہ جایا کرو کیونکہ مدینہ والے ایسے کرتے ہیں. وہی حدیث ادھر، وہی حدیث ادھر، وہی قرآن ادھر، وہی قرآن ادھر. اب اگر انہوں نے کچھ بد عملی کی روش اختیار کر لی ہے یا اپنے ہی حساب میں کچھ نئے راستے ایسے پیدا کر دیے ہیں، ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. واپس پلٹیے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ مدینہ والے بھی ہیں جو منافق ہیں. مجھے تو سن کر کے اب ہنسے ہی گے اس بات پر، اور کیا کہا جائے. ایک صاحب نے تو دعا کرنا چھوڑ دیا، کہنے لگے جی میں مکہ میں نماز پڑھ کر آیا ہوں، وہ تو نماز کے بعد دعا ہی نہیں کرتے، لہذا میں کیوں دعا کروں، وہ مرکز اسلام ہے. ہم نے مدینہ میں پایا کہ وہ نماز کے بعد دعا نہیں کرتے تو ہم دعا کیوں کریں، وہ مرکز اسلام ہے. وہ بھول گیا مدینہ والے مرکز اسلام نہیں، مدینے والے محمد مرکز اسلام ہیں. رسول پاک علیہ السلام اطاعت اور فالو کے قابل ہیں، اب کے رہنے والے فالو کے قابل نہیں ہیں. ہاں جی، جو آج بھی قرآن و سنت کا جھنڈا ویسے اٹھائے گا وہ کل کی طرح آج بھی ہمارا سر کا تاج ہوگا، ہمارا وہ امام ہوگا. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اب مدینہ والے یا مکہ والے وہ حملی ہیں، وہ عصر کی نماز تب پڑھتے ہیں، خاص کر کے میں نمازوں کی حوالہ کہوں، وہ عصر کی نماز تب پڑھتے ہیں جب آپ کا ٹائم ہی ابھی شروع نہیں ہوتا.
بھائی آپ کا، ہم حنفی لوگ ہیں، پاکستان میں حنفی لوگ ہیں، ہم حنفیوں کا وقت کا نماز، عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب ہر شے کا سایہ 2 مثل ہو جائے. یہ میں نے وہ لفظ بولا جو کتابوں میں ملتا ہے. اچھا جی، حنبلیوں کا عصر کا وقت شروع ہوتا ہے جب ہر شے کا سایہ 1 مثل ہو جائے، یعنی پونا گھنٹہ پہلے تقریباً وہ عصر کی نماز ادا کرتے ہیں. خیر پبلک کو یہ بات کیا سمجھاؤں، کیا بتاؤں، نہ وہ اوقات کو جانے، نہ حنبلیوں شافیوں کا اختلاف جانے، نہ حنفیوں کی تدقیقات اور تحقیقات کو جانے. الغرض میں تو 1 2 3 4 مثالیں آپ کو کہنا چاہتا تھا کہ اپنا مذہب جو سیکھا ہوا ہے اس پر مضبوط رہا کرو اور اس پر کاربند رہا کرو. اللہ رحم فرمائے، اب تو وہاں ایسے غلط حالات دکھنے کو ملتے ہیں. کوئی بندہ جنت البقیع میں دعا کرنے چلا جائے تو اس کو مشرک قرار دے کر کے باہر نکال دیا جاتا ہے. یہ شرک ہو گیا ہے اور یہ بدعت ہو گئی ہے، اور یہ دعائیں کرنا یہ کچھ نہیں ہے. بندے کا کام وہی تھا جو اپنے ساتھ وہ کر لے گیا. تمہاری دعائیں اسے پیچھے کیا دے سکتی ہیں؟ حالانکہ حدیث پاک بھری ہوئی ہے، قرآن حکیم بھرا ہوا ہے. یہ ان عنوانات سے سر دست چلتے چلتے اگر میں ایک آیت آپ کی خدمت میں لے آؤں تو پھر فیصلہ خود کرنا، کیا تم قرآن حکیم کو دل میں جگہ دینا چاہتے ہو یا وہاں کے وظیفہ خور ملاؤں کو اپنے دل میں جگہ دینا چاہتے ہو؟ انہوں نے اس طرح کا کلام کیا کہ یہ دعائیں کرنا جو حاجی ہو کر آئے. آپ یہ ساری گواہیاں ہمارے پاس موجود ہیں جبکہ رب کائنات نے ہمیں کلام سکھایا. ربنا 28ویں سپارے کی آیت کہ اے اللہ جو ہم سے سبقونا بالایمان، جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے سبقت کر گئے ہیں، تو اے اللہ ان کے متعلق ہمارے دل میں کوئی کھوٹ نہ ڈالنا، ان کی بخشش فرمانا، ہماری بخشش فرمانا. تو بخشش کی دعا کا اہتمام کرنا یہ تو زمانہ قدیم سے قرآن حکیم کا اسلوب رہا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وتیرہ سنت قرار رہا. تو مرضوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، وہ آپ انہیں نہیں جانتے لیکن ہم انہیں جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين، ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے. اچھا یہ مدینہ کے منافقوں کو 2 بار عذاب. منافق بندہ نماز بھی پڑھے لیکن پھر بھی 2 بار عذاب، وہ روزے بھی رکھے لیکن پھر بھی 2 بار عذاب، وہ اپنا پیسہ بھی خرچ کرے لیکن 2 بار عذاب. بھائی بات یہ ہے کہ اس نے دل سے ایمان قبول کیا نہیں ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کے لباس میں کفر چھپا کر کے تو رہتا ہے. رب کائنات نے کہا اس نے بھی دوہرا پن اختیار کیا نا، دکھاتا اسلام ہے اندر سے کافر. ہم بھی عذاب میں دوہرا پن دکھائیں گے، ہم اس کو 2 بار عذاب دیں گے اور تیسری بار پھر بڑے عذاب کی طرف انہیں پھیر دیا جائے گا. یہ 2 بار عذاب دینے کی کہانی ائمہ تفسیر نے کہا کہ جمعے کا دن تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر تو بلانا شروع کر دیا. تو قم یا فلان انت منافق، قم یا فلان انت منافق، قم یا فلان انت منافق. تو منافق ہے، کھڑا ہو نکل جا ہماری محفل سے. تو منافق ہے، کھڑا ہو نکل جا ہماری محفل سے. جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا رسول اللہ صبر کرتے رہے، پردہ پوشی کرتے رہے، حالات چھپاتے رہے. غزوہ تبوک تک رسول اللہ علیہ السلام نے انہیں برداشت کیا اور اب کہ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں جلال آمیز الفاظ بھی جب نازل کر دیے کہ ان کو ڈبل عذاب دینا ہے. ایک عذاب یہ تھا کہ ان کا منافق ہونا ذرا سب کو بتا دیجئے، پتہ چل جائے کہ یہ مومن ہے اور یہ منافق ہے. اور میں کہوں گا کہ یہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے کہ بندے کا اندر کا پول کھل جائے، اس کا عیب کسی پر ظاہر ہو جائے، اس کا بدتمیز ہونا لوگ جان جائیں، اس کا گمراہ ہونا لوگوں پر عیاں ہو جائے. یہ بہت بڑا عذاب ہوا کرتا ہے. تو جمعے والے دن اور پھر حدیث میں جو ان کے نکلنے کی تصویر بیان ہوئی، وہ جب حضور نام لیتے اب رسوا تو ہوتے، وہ چہرہ ذرا چھپاتے نیچے اور ان کی نظر ایک دم سے گھوم جاتی محفل پر، کہیں عمر تو نہیں بیٹھا ہوا ہے. وہ یہ حدیث کے الفاظ باقاعدہ وارد ہوئے، وہ عمر کو دیکھتے کہیں وہ بیٹھا ہوا تو نہیں ہے اور ایک دم سے کن کترا کر کے تو نکل جاتے. ان کے دل میں تھا کہ عمر کو پتہ چل چکا ہے. یہ عمر ہی سے خاص کر کے ان کی توجہ اس لیے ہوئی کہ وہ جب بھی کوئی بات ہوتی نا تو سب سے پہلے تلوار پر ہاتھ عمر ہی کا بڑا کرتا تھا. حضور مجھے اجازت دے میں اس منافق کا ابھی سر قلم نہ کر دوں. حضور کہتے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں عمر، ابھی نہیں، ابھی ٹھنڈا ہو جا، ابھی نہیں. ابھی سے میں نے اگر انہیں مارنا شروع کر دیا، نکال کر کے تو ذلیل کرنا شروع کر دیا تو پھر لوگ تو کہیں گے کہ محمد اپنوں کو مارتا ہے، ہم نہیں اسلام قبول کرتے. بھائی ان کی نظر میں تو یہ اپنے ہی تھے نا، یہ اسلام کلمہ پڑھتے تھے، نمازوں میں حاضر ہوتے تھے. پھر جب اسلام کا درخت تنو مند ہو گیا، تن آور ہو گیا اور قد آور ہو گیا، ہاں جی، اس کے بعد پھر آج وہ ڈر ڈر کر نکل رہے تھے. لیکن اتفاق ایسا ان کی قسمت کہ آج حضرت عمر محفل میں تھے نہیں، وگرنہ آج چلتے چلتے کسی کی
ٹانگ نہ ہوتی اور کسی کا سر نہ ہوتا, تلوار لہرا دی جاتی. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تو پھر ایسا ہوا جب آخری منافق بھی محفل سے نکال دیا گیا. حضرت عمر کہیں کام گئے ہوئے تھے تو وہ اس وقت محفل میں داخل ہوئے اور کسی نے جلدی سے کھڑا ہو کر کہا عمر منافق ہو, عمر آج مبارک ہو جائے, آج تیرے دل کی خواہش پوری ہو گئی ہے. اللہ نے سب منافقوں کو نکالنے کا حکم جاری کر دیا ہے اور ابھی ابھی فارغ ہوئے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 2 3 4 5 6 7 8 کتنے منافقین کو آج محفل سے نکال دیا گیا ہے. یہ کچھ تاریخ کہانی تھی اور پھر ساتھ میں نے کچھ آئیڈیالوجی کے حوالے سے, نظریاتی حوالے سے تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک لیسن دینا چاہا کہ مذہب کا معیار مصطفیٰ جان رحمت ہے, لوگ نہیں. حتیٰ کہ ہم بھی مذہب کا معیار نہیں, میں بھی مذہب کا معیار نہیں. میں بھی وہ بات کہوں جو قرآن میں ہو یا وہ بات کہوں جو سنت میں ہو وہ قابل احترام ہوگی. یہ دلیل نہیں ہوگی کہ مولانا اکبر صاحب یوں کرتے ہیں, یہ دلیل نہیں ہے. وہ غلط بھی کر سکتے ہیں. جب میں خود دلیل نہیں, علماء دلیل نہیں, بھئی دلیل صرف رسول اللہ کا قرآن ہے, دلیل صرف رسول اللہ کی حدیث ہے, دلیل صرف اصحاب رسول ہیں, دلیل صرف اجتہاد ہے, دلیل صرف قیاس ہے اور دلیل صرف اجماع امت کا نام ہے. جو ادلہ شرعیہ ہمارے پاس آج موجود ہیں, دلیل ہمیشہ وہیں سے اخذ کی جائے گی. اگر میں بے نمازی ہونا شروع کر دوں تو یہ دلیل تھوڑی ہے کہ نماز ہے ہی نہیں ہے. کسی کا پیر گمراہ ہو جائے اور مریدوں سے بھی کہے نماز نہ پڑھو, یہ پیر کا پیر ہونا کوئی دلیل تھوڑا ہے کہ چونکہ حضرت نہیں پڑھتے تو ہم کیوں پڑھیں. ہاں جی, پیر نہیں, پیروں کے پیر کی بات کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں. آئیے ہم اگلی آیت کی طرف بڑھ جائیں. اس میں کچھ تسلی ہے, کچھ رحمت کا سامان ہے, اس میں کچھ اللہ کی طرف سے دلاسا ہے اور مضطرب ذہنوں کے لیے کچھ سکون آوری ہے. رب کائنات نے کچھ صحابہ کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ وآخرون, کچھ دوسرے بھی ہیں, اعترفوا بذنوبہم, انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا. خلطوا عملا صالحا, تو رل گیا ہے, مل گیا ہے ان کا اچھا عمل, وآخر سیئا, برے عمل کے ساتھ, یعنی اچھا اور برا عمل ان کا مل گیا. ذرا تاریخ کے چند جملوں میں حوالے سنیے, پھر ہم دیکھیں گے ہمارے لیے اس میں کیا تسلی ہے, کیا رحمت ہے, کیا اپنائیت ہے, کیا جذب ہے اور کیا دلاسا ہے. پھر ہم اس آیت میں یقیناً دیکھنا چاہیں گے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ 9 صحابہ اور تھے جو واقعی وہ حضور کے ساتھ تبوک میں نہ جا سکے, حالانکہ خالص مسلمان تھے اور اندر سے چاہنے والے تھے. غلطی ہو گئی, بس غلطی ہو گئی ان سے. اچھا جی, وہ کسی کے دل میں یہ تھا میرے گھوڑے بڑے طاقتور ہیں, اگر اچھا حضور چلے بھی گئے ہیں تو کوئی بات نہیں, میں کل صبح ہی گھوڑے پر بیٹھوں گا تو جا ملوں گا. کل صبح ہوئی تو کام پڑ گیا, اچھا وہ صبح نہ جا سکے, پھر خیال ہوا چلو کوئی نہیں, میرا اونٹ بھی ٹھیک ٹھاک ہے, اگر میں دوپہر کے بعد بھی نکلوں تو میں مل ہی جاؤں گا رسول اللہ سے. وہ ظہر کے بعد پھر کوئی کام پڑ گیا. وہ کرتے 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 حالات اتنے دن آگے گزر گئے کہ اب ملنا مشکل ہو گیا رسول اللہ سے. انہیں افسردگی رہی کہ ہم رسول اللہ سے جہاد میں جا نہیں سکے, ساتھ ان کے تبوک میں قرآن نازل نہ ہو جائے, مجرم ہو گئے ہم, پکڑے نہ جائے ہم. حتیٰ کہ صحابہ کے ہاں تو اتنا اہتمام ہوا کرتا تھا ڈر کا. ایک موقع ایسا بھی ہوا, یہ تبوک کی کہانی نہیں ہے, یہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ میاں وہ چلتے چلتے کہیں, اس زمانے میں یہ گھروں کے دروازے بعض اوقات تو ہوتے نہیں تھے, بس پردہ تنا ہوتا, دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی. یہ آج کے دور کا کلچر تھوڑا ہے کہ وہ بڑے بڑے دیواریں, بلکہ وہ چھت تک دیوار ہی دیوار. تو اس زمانے میں گھر میں نظر پڑ جانا یہ ایک ہو سکتا تھا. تبھی حضور نے اس پر بین لگایا, فرمایا دھیان سے, جو بندہ بغیر پوچھے کسی کے گھر میں دیکھتا ہے وہ خیانت کرتا ہے گھر والوں کے ساتھ. اس طرح کی حدیثیں بھی رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہوئی تھیں. تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بس گزر رہے تھے تو نظر پڑ گئی صحن, کسی گھر کے صحن میں اور آنگن میں کوئی خاتون غسل کر رہی تھی. تو بس نظر بس ایسے ہی انجانے میں پڑ گئی, تو ان کے جسم پر خوف طاری ہو گیا کہ وحی کے نزول کا زمانہ ہے, میں اب پکڑا گیا, اللہ بتا دے گا مصطفیٰ جان رحمت کو, میں تو مارا گیا. وہ وہاں سے انہوں نے اپنے گھر کو خیر آباد کہا اور پہاڑ کی چوٹی اور غاروں میں جا کر رہنا شروع کر دیا. میں کہیں مارا نہ جاؤں, میرے خلاف کہیں وحی نازل نہ ہو جائے. یہ تو چند دن گزرے تو حضور نے پوچھا وہ کدھر ہے میرا ثعلبہ؟ عمر نے کہا حضور وہ بس کہیں گیا ہوا ہے, میں تلاش کرو.
تلاش کرتے کرتے وہ پہاڑ سے پکڑا، دیکھا وہ رو رہا ہے، آنسو آنکھوں سے ٹپ 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 گر رہے ہیں. کہا طلبی ہو گئی ہے، آئیے. رسول اللہ نے بلایا ہے پکڑ کر حضور کے دربار میں. اور راستے میں آتے ہوئے سالبہ کہہ رہے تھے عمر جب نماز کھڑی ہوگی نا مجھے تب لے کر جانا رسول اللہ کے پاس، ایک دم سے جب حضور تنہا ہوں گے تب نہ لے کر جانا، مسلمانوں کا اجتماع ہوگا شاید کوئی گنجائش. نکل آئے، لیکن چلتے چلتے وہ اپنے ہی آپ میں یہ باتیں کر رہے تھے. رسول اللہ کو پتہ چل گیا ہوگا میں نے دیکھا ہے اسے، رسول اللہ کو پتہ چل گیا ہوگا میں نے دیکھا ہے اسے، کوئی وحی نازل ہو گئی ہوگی، اب حضور پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے. سر ہلا رہے تھے، یہ باتیں کر رہے تھے. یہ ایک احساس تھا جو رسول اللہ علیہ السلام نے ان میں پیدا کیا ہوا تھا. خیر سے حضور نماز کھڑی تھی تو پتہ ہے تلاوت کون سی ہو رہی تھی، اللہ کا کرنا، تلاوت کون سی ہو رہی تھی. حضور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے بندو جو اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہو گناہ، تو پھر اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. دل کو ٹھنڈ پڑی، لگتا ہے کہ کوئی موقع بن جائے گا آج معافی کا. خیر سے بات آگے بڑھی، میں جو نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہوں، خیر سے بات آگے بڑھ گئی تو پھر ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ حضور نے معاف کر دیا، آیت نازل ہو گئی. آج آخری وقت ہے حضرت ثعلبہ کا رضی اللہ تعالی عنہ، اور کسی نے اطلاع دی حضور ثعلبہ جا رہا ہے دنیا سے. مصطفیٰ جان رحمت آئے اور آنے کے بعد ثعلبہ کا سر اٹھا کر گودی میں رکھا. انہوں نے سر کو جھٹک کر کے پیچھے پھینکا، کہا حضور میرا سر بڑا گندا سر ہے اور آپ کی گودی بڑی پاک ہے، میں اس میں نہیں اپنا سر رکھ سکتا ہوں. خیر آباد ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. اب کہ جب جنازے کا وقت آیا تو رسول اللہ علیہ السلام پنجوں کے بل چل رہے تھے، پورا پاؤں زمین پر نہیں رکھتے تھے، پنجوں کے بل رسول اللہ علیہ السلام چل رہے تھے. تو کسی صحابی نے پوچھا حضور آج آپ کیسے چل رہے ہیں، آج آپ کیسے چل رہے ہیں، پنجوں کے بل پاؤں زمین پر نہیں لگاتے. حضور نے فرمایا آج ثعلبہ کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نظر نہیں آ رہی ہے، اتنے فرشتے آئے ہیں. میں نے یہ مثال آپ کی خدمت میں کہنا چاہیے کہ کچھ صحابہ تھے جو غلطی کا اقرار کرتے تھے، غلطی ہو گئی ہے، ہم تبوک میں جا نہیں سکے ہیں، اقرار جرم تھا. حضور تشریف لائے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو پلروں کے ساتھ باندھ دیا، کہا حضور ہمیں دیکھیں گے ترس آئے گا اور ہمیں معاف کر دیں گے. اور رسول اللہ علیہ السلام نے انہیں بندہ ہوا دیکھا تو کہا یہ کون ہے؟ کہا حضور یہ ساتھ جا نہیں سکے تو اس لیے یہ جرم کے مارے شرمندہ ہیں، تو اب یہ باندھ چکے ہیں اپنے آپ کو کہ حضور کھولیں گے تو ہم کھولیں گے، بغیر ہم نہیں کھولیں گے. رسول اللہ علیہ السلام نے بھی جملہ فرما دیا، جب تک اللہ حکم نہیں فرمائے گا میں بھی نہیں کھولوں گا انہوں نے غلطی کی ہے واقعی. یہ اللہ کا نبی جہاد میں جائے اور یہ ساتھ نہ چلے. اس موقع پر یہ آیت نازل ہو گئی، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا. کچھ وہ مومن بھی تو ہیں نا جن سے غلطی ہوئی ہے، وہ اقرار کر رہے ہیں، ان کا اچھا عمل برے سے مل گیا ہے. اور ان کا حکم کیا ہے؟ فرمایا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اللہ ان قریب انہیں معاف فرما دے گا. پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے صحابہ نے جا کر خوشخبری سنائی، مبارک ہو جائے اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے. یہ کچھ تاریخی پس منظر بنتا تھا اس آیت کے نزول کا، ایمان والوں کے حق میں نازل ہوئی. میں کہوں گا کہ آج ہمارے حالات کچھ ایسے ہی ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ساتھ جھوٹ بول لیتے ہیں، پھر قرآن کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے، ساتھ کوئی بدی ہو جاتی ہے، ساتھ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ساتھ کوئی نیکی ہو جاتی ہے. اختلاط عمل ہے، کچھ اچھا ہو گیا کچھ برا ہو گیا، کیا ہم میں جوان، کیا ہم میں بوڑھا، کیا ہم میں علماء، کیا ہم میں پبلک. اللہ جسے بچائے وہ تو بڑا بابرکت انسان ہے نا، لیکن عموماً تو ہمارے ہاں یہی نظام ہے، کچھ گند لگ گیا کچھ صابن سے دھو لیا، نیکی کے صابن سے کچھ اہتمام ہو گیا صفائی کا، اور گناہوں کا گند پھر لگ گیا. یاد رہے کہ اگر زندگی میں یہ تو نہیں کہنے والا کہ یوں ہی گزارو، میں تو یوں کہوں گا کہ پاکیزہ گزارو، زندگی پاکیزہ گزارو، طہارت کے ساتھ گزارو، نیکیوں کی روشنی میں گزارو. لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے تم پورا اہتمام کرتے ہو بچنے کا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ غلطی ہو جائے، تو آیت دلاسا دیتی ہے، تسلی دیتی ہے کہ ایسے مسلمان جن کے کچھ اچھے عمل ہیں کچھ برے عمل ہیں، رل مل سے گئے ہیں، اختلاط ہو گیا ہے، خلط ملط ہو گیا ہے، ان کو بھی اللہ پاک معاف فرما ہی دے گا. عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، بس استقامت کے ساتھ اور پامردی کے ساتھ اور ثبات کے ساتھ اور انضباط دینی کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا، یہ منزل کو قریب کرنے والا ہے. ان اللہ غفور الرحیم. اچھا جی، اب کے حضرت ابو لبابہ کی توبہ قبول ہوئی، گھر گئے جلدی سے یہ سب صحابہ، مال اٹھایا اور مال اٹھا کر کہا جاتے ہیں رسول اللہ کے پاس، خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں اور ذرا ہم صاف ہو جائیں، جو دل پر بوجھ ہے، قلب اطہر پر جو بوجھ ہے اللہ وہ بھی ختم کر دے، حضور بالکل فریش ہو جائیں ہمارے ساتھ. مال اٹھایا حضور کے دربار میں،
تو حضور نے فرمایا میں تو مال نہیں لیتا، میں تمہارا مال نہیں لوں گا جب تک اللہ حکم ارشاد نہیں کرے گا، تم نے غلطی کی ہے۔ اس موقع پر پھر یہ آیت نازل ہوئی، خذ من اموالہم، محبوب لے لیجئے، اب چھوڑیں بس، معاف کر دیا ہے ہم نے، ان کا مال لے لیجئے، خذ من اموالہم صدقۃ، مال بھی لے لیجئے، تطہرہم، انہیں پاک کر دیں آپ، وتزکیہم، ان کا باطن بھی صاف کر دیں آپ، وصلی علیہم، اور ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا بھی فرما دیں، ان صلاتک سکن لہم، یہ آپ جب سے ناراض ہوئے ہیں نا، یہ بے قرار مضطرب پریشان، بوجھل، رسول اللہ کی نظر عنایت ہم سے چھن گئی ہے، یہ ان احساسات میں پھر رہے ہیں، ہاتھ اٹھائیں نا، دعا کر دیں ذرا، ان صلاتک سکن لہم، آپ دعا کرو گے تو اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا فرما دے گا۔ رسول اللہ ہم سے راضی ہو گئے، حضور خوش ہو گئے، ہماری غلطیاں معاف ہو گئیں، ہمارا وہ جرم اللہ نے صاف کر دیا، ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اب میرا وقت ختم ہو گیا، لیکن آیت کا عنوان ایک ایسے موڑ پر آ پہنچا جو بڑا قابل توجہ ہے۔ اگلی آیت میں پھر سے کہوں گا اگلے جمعے میں، رب کائنات نے کہا کہ کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے اللہ توبہ قبول کرتا ہے؟ یہ عنوان نہیں ہے میرا، یہ تو آپ جانتے ہو پہلے سے۔ عنوان اگلا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اللہ ان سے صدقے لے لیتا ہے، ہم دیتے ہیں غریبوں کو، رب نے کہا میں لیتا ہوں۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہم نے کبھی اللہ کو صدقہ نہیں دیا، میری ایک دن بھی اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ کی بھی نہیں ہوئی، ہم نے کبھی اللہ کے ہاتھ میں مال نہیں دیا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اللہ ان سے مال لیتا ہے۔ اب یہ زبردست عنوان ہے، حتیٰ کہ حضور نے ایک موقع پر یہاں تک بھی کہا غریب کے ہاتھ میں پیسہ بعد میں پہنچتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ یہ کیا راز ہے؟ انشاءاللہ یہ راز ہم اگلے سبق میں سیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔